امریکہ نے وہاں سے اٹیک کیا، ایمن سواری شہاں مار دیے گئے۔ مولوی صاحب تیری عقل ماری ہوئی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا اس لیے پتہ نہیں ہے کہ میں یقینی علم سے تعلق رکھتا ہوں جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ تیرا علم بدل رہا ہے، میرا اس علم کے ساتھ تعلق ہے جس کے ٹائٹل عنوان بھی میرے رب نے خود دیے۔ توجہ ہے؟ وہ دے نزدیکی ہے ابے نو ڈیڈ بڑا پڑھے لکھے، امن میں پڑھے لکھے، کتے نو ڈور، دروازے نو ڈور۔ آج میں گھر گیا تو نہیں ایک گل سنی بچے کو، وہ بچے کے واش روم جانے سے کہ میں نے 1 نمبر کرنا ہے، میں نے 2 نمبر، میں بھائی کو پوچھے ایک ہی اب یہ وہ ترقی کر رہی ہے ماڈرن سکول والے نہ بدلے، میں کہ اگے سی لیٹرین، پھر انہیں کہ نہیں انہیں انگریزی نمی آ گئی ہے واش روم، انہوں نے کہ نمی آ گئی ہے انگریزی ہوں کی کرنا، انہوں نے کہ ریسٹ روم۔ یاد رہو اس علم کے ناز ہے ساڑھے آگے کے پہل باشتوں سے گزر وہ ایک بچہ باہر چلا گیا تو وہ آیا نا تنال پھرنے سے وہ اپنے استاد جی ملے، استاد جی کیا ہے ٹھیک ہو سر جی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نالو دے بچے سے لکھے یہ کون ہے؟ انہوں سر جی میرا برادر اللہ ہو سکیا بڑھ کے مرنی میں نے کھول کے دس بھین دیتی ہے کہ نہیں راز ہو گئے ہو اولی ہوئی بولو دور فیڈے ہوئے ہوئی بولی گا جتے تمیر نہیں ہم کل پتہ نہیں ماما نے چاچا برادر اللہ پتہ نہیں بڑھوئی ہے ایسا ہے اس بولی پہ راز کر جیسے بولی تیری ماں نے لوڑی دیتی ہے یاد اللہ پریشان ہے اللہ کرے ذریعے کے بڑے افسر کی ہفتے میں 2 زیارت نصیب ہے اس کے دفتر میں اپنے گھر ایک بیٹی بیچاری روندی پہنچی نا بڑے افسر کو ضلع کے کہ پہلے تو 2 گھنٹے بعد بٹھایا گرمی کے لیے چل کر بیچاری کپڑی کپا دی لڑائی اور کو اپنی پنجابی بولی سر جی بیوہ عورت تکرا مرلے کا مکان ہے دیکھ پہ لوگا قبضہ کر رہے ابو حضرت فرمایا اما میں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی وکیل کا اور سکتا کبھی کی مری سمجھ تینوں نہیں آئی وکیل میں کر کیڑے چون تینوں میرے ملک دی وڈی کرسی تے بٹھایا کہ تینوں اپنے ملک والے دی بولی کا نہیں پتا ہم نے کہا اس تصور کو سمجھو عالمی دنیا کو سامنے رکھو لیکن تب تک مارے جاؤ گے جب تک لڑنے کے انگریز بنو گے کامیابی اور کامرانی کے لیے سنو اللہ کی قسم ہے ہم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی ان کو قرآن نے بیان کیا صرف اشارتاً کہہ کے آگے بڑھوں گا اور ہم ان کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے ہم اپنانے کی بجائے صرف نظر کرتے چھوڑتے ہم نے اپنا لیا قرآن کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کون ہے اصل فضیلت بخشی ہے جہاں میں اس قوم عزت والا بنایا اللہ نے کون شانہ مرتبے دیتے پریشانیاں دکھا مصیبتاں چکا دیا وہ پریشانی کی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللہ فرماتا ہے نبی کی سنگت کی وجہ نال نبی کی قربت کی وجہ نال نبی کی غلامی کی وجہ نال اساں تو مصیبتاں چ کٹیا پریشانیاں تو نکالیا کل دکھاں تو نجات بخشی اس ظالم صفات بے غیرت فرعون تو نجات بخشی جڑا توڑیاں بچیاں زندہ رکھے تے بچیاں نوں مار دے یاد کرو او ویلا جب توڑے بچے چھین کے مارے گئے جب توڑیاں مار دیا ہوشاں اجاڑیاں گئیاں
جب تو جناب کرا تو چکیا گیا جب کوٹ کیتا گیا اللہ نے تمہیں رشتہ دیا پھر کسا انہاں دے عالیشان محل انہاں دی ٹھاٹ بات دیکھ کے شرم سارے دے سے تھوڑے چھوٹے بڑے چکلے دے سے اسا تمہیں عظمتاں دیا کسا نبی دا سہارا لیا پیغمبر دا آسرا لیا نبی دی نوکری تے ناز کیتا پھر کی بولا تعرسنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا وتمت کلمۃ ربک الحسنی اللہ نے تو نشانہ دیا تسا بھول گئے چل جاتے ایسی نعمت ملی اظہار تشکر کر دے عظمت مل دیا تسا اللہ کا شکر ادا کر دے تسا تکبر کیتا رعونت اختیار کی تھی اللہ نے تو کیڑے موقع پہ عزت نال سرفراز بھی کیتا انہاں دے پانی مٹھے انہاں دے گھر وچ نلکے انہاں دے گھر وچ نالیاں انہاں دے گھر وچ سڑکاں انہاں دے گھر وچ بغیچے تسا روندے روندے میرے نبی کو لائے اسا کیا مایوسی نہیں ہوے گی نبی نبوت تے آئے اسا نبی نے حکم کیتا ڈنڈا چاک کے پہاڑی تے مار نبی نے ماریا قرآن دا فن فجرت ان حسن دا اشرت عینا قد علما کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین ڈر گئے چھپ گئے روندے ہم نے کہا ایمن زواری نے منہ نکالا مارا گیا نا دور سے نشانہ بنایا اس کی ٹیکنالوجی کو ماننے والے 2 روپے کے بچہ روڑا ایٹ پتھر مارنا سوکھ ہے ہاں میں تجھے محمد کے دین کی پاور بتاؤں اماں امریکہ دی ہو گئے ابا امریکہ دا ہو گئے لیکن ابا لنڈے دا انگریز نہ ہو گئے اماں محمد دی آنٹی نہ ہو گئے کہ پتر نچڑ گانن والا نہ ہوئے پتر کا نہ ہوئے حادی مدار تو سٹیٹ ہو نیو یارک انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رسول اللہ کا دشمن قرآن کا دشمن انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بغیر سلمان رشدی ایجنسیوں کی چھتریوں کے نیچے اداروں کی پلکوں کے نیچے کیمروں کے سائے میں کھڑا ہو اور محمد عربی کا غلام اٹھے اور کیمروں کو ایجنسیوں کو الرٹ ہونے سے پہلے اس کے گریبان کو پکڑ کے 13 سیکنڈ میں 12 خنجر اس کے غلیظ وجود میں یوں اتارے کہ امریکن ادارے سر چھوڑ کے بیٹھے ہو بندہ سی کے مشین سی 13 سیکنڈ میں 12 خنجر اس نے کہا ڈرون پھینکنا آسان ہے میں تو دشمن کا گریبان پکڑ کے خنجر مارنا یہ محمد عربی کے شعر کا کام ہے جو ہے نا یہ کون کرے گا یہ وہی کرے گا جس کو مانے میری میں یہ گھٹی دی گئے ہمارے یارا ہمارے اٹھے بھی اتفاق سے وہ شعر میری زبان پہ آ گیا جو علامہ اللہ یاد اشرفی سن کر جمعہ کرتے تھے ہمارے
اترائی فخر تکبر اللہ نے ذلیل کیتا. قرآن آگئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. ہم آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں, سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. پہلی قوم بنی اسرائیل پھلے خواہ قوم ذلیل ہوئی, نبی کی حکم عدولی, رب کی نافرمانی, نخرہ, تکبر, رعونہ اور اپنی خواہشات کا نام دین رکھ دیا. یاد رہے اپنی خواہشات کو دین بنایا, یعنی جو دل میں آیا اس کو قبول کیا. اور قرآن بیان کر رہی ہے, اللہ کا قرآن کی فرما رہی ہے, فرمایا اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قرآن کے بول گیا. جب سے آپ قرآن کی لذت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, بھانڈے, دفلیاں, ڈھولکیاں توڑے سٹیج پہ بج رہی ہیں, اور قوم دو میں ہاتھ کھڑے کر کے ساری ساری رات کہتی ہے ماشاءاللہ, کیونکہ آنے والے بھانڈنی ڈوم نے کہا عاشق رسول آپ کی نظر, چودھری صاحب تو اڈی نظر, جس کے گلے میں سونے کے لاکٹ کو دیکھا گربان کھلا وہ عاشق رسول آپ کی نظر ہے. رزلٹ کیا نکلا, اتنی گرانی مل گئی بان کو, ڈھول کی بجانے والے کے بیٹے کو, کہ وہ محراب منبر اور اپنے عقائد و نظریات کے ترجمان. اور اس دور میں میں سمجھتا ہوں اللہ کے انعام اہل سنت و جماعت پر مفتی اعظم پاکستان آپ روح دین ملت حضرت مفتی منیب الرحمان. یہ لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں بھائی, اور تم اتنے بڑے ہو گئے ہو, تمہارا پٹا کس نے کھولا, تم مفتی اعظم کو بھونکنے لگ گئے. یہ اصلاح کا رزلٹ دیا, اور مولوی کیوں جلتا ہے, تم 20 لاکھ کماؤ گے, تمہارا جتنا مرضی کماؤ, مجھ سے کیا لگے. میرا کو منبر کی طرف منہ کرنے والے, تجھے جس بغیرت نے پروموٹ کیا ہے ہم اس کو بھی بغیرت کرتے ہیں. اب بھانڈو سے ڈھولکیوں سے تم عقیدے بچاؤ گے, یہ رزلٹ دیا تم نے. آپ اور میرے لیے ضروری ہے اپنے عقائد کا تحفظ کرنے کے لیے خدا را اپنے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کیجئے. بیٹھے ہو کلام پڑھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ تمہیں موت پڑے, تمہیں نصیر الدین نصیر کا کلام نہ ملے, حفیظ طاہر جیسے دانشوروں کا کلام نہ ملے, تم جاہلوں کا کلام پڑھ کے اور تم اہل سنت کے کھاتے میں ڈالو اور تم کو چپ رہیں گے. پتہ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان کون ہے؟ جب پاکستان کے بڑے بڑے مفتی علماء محقق چپ تھے اور گاندھی جیسے لوگ پورے فریم میں اتار چکے تھے قرآن کو, بلکہ ایک موقع پہ گاندھی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کورونا کی وجہ سے نماز کو ایوان صدر سے آن لائن کر دیا جائے, جماعت آن لائن ہو. عرب کا مفتی چپ تھا, مفتی چپ تھا تو یہ کچھ ہوا عرب کا. ایک آواز اس وقت حاجی صاحب, حاجی یہ بھی موٹی اکسی,
حاجی کو حضرت مخزوم دادا خان دادا سے ڈرتے سن. پھر بعد حاجی دبئی دے گیا ایڈی موٹی حاجی کو ڈرتے سن. اور مفتی اعظم پاکستان نے حاجی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا حاجی جی مسجد تیرا پیو بھی بند نہیں کرا سکتا. جاگ رہے ہو اساتذہ پیو کو گل سمجھاوے نا پیو کو گل سمجھاوے نا. میں نے غیرت مند لوگوں کے تھرو سے بانڈ کو بتانا چاہتا ہوں ابا کوئی گل سمجھاوے نا کہ جڑا اکھاں کٹے نا پیو نوں ساڈے پنجابی سوسائٹی جو انہوں حرام دا آکھ دے گی. جڑا بندہ ناراض ہے اس کے وقت کو معافی. جس کمینے کو الفاظ سخت لگے اس بغیرت سے معافی. میرے عقیدے کو یقین نہ سمجھ جس طرح سیدنا عبد الرسول کہہ رہے تھے ہم لاوارث نہیں ہیں ہم لاوارث نہیں ہیں. اب تم جس ہمارے وہاں تو پرابلم یہ ہے ہمیں جو کچھ آپ کو سنایا جا رہا ہے آپ کی مطمئن میں اگلے دن میں نے ایک کلپ سنا تھی ساڑھے بابے توتی وجہ کے اسلام پھیلایا ماتا اور توتی دیا پترا لفظ دی لعنت ہے تیری اس تحقیق نو یوٹیوبر پہ پہنچے نا تو کیا کرے کس چبل بابے نے توتی بجا کے اسلام پھیلایا نہیں مانتے ہم اس بابے کو. ہمارے خواجہ غریب نواز نے ایک ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کر کے رحمت دی. تو بیٹھے ہو یہ بابو کا الزام ہے اور یوٹیوبر کہتے ہیں وہ ایک بات کہتے وہ کہتے بابے صاحب کو بالکل ٹھیک کہتا ہے. جڑا بابا چلا لے آن کیا کے چلا جڑا اپنے پیو دادے دی قبر تے عرس کرا کے نچاوے خوش رہے بابا بھی چلا او دی نسل بھی چلا کہ جڑا پریشان ہے او بھی چلا. جیڑا اپنے پیو دادے کی قبر کی چادر حرام خور افیسر دے کل پاوے او بھی چلت. جیڑا اداکارہ فنکارہ گلوکارہ دے کل پاوے او بھی چلت. تے جیڑا بابے دی قبر دے ہوتے عبد الرسول اشرف کی طرح قال اللہ و قال الرسول بھی صدا بلند کرے ازانے آؤ بابا بھی اصل دے بابے بھی نسل. بیٹھے ہو میں تو درجن کی ود مرتبہ بغیرت بنیا کو معافی منگی ہے معافی دیجئے کی کہا جے اسے تو سارے شریف لوگ ہو تو آنو توڑے تذریعے میں معافی منگ رہے ہم کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے سنت کا اس کو ہم کسی کا غلام نہیں بننے دیں گے بھائی. اسلام کا تصور آؤ اختتام چلیے نبی دے غلامہ قرآنہ کھلیائے انہوں قومان واقعہ دیا وعدہ کیتا لڑنا نہیں قتل نہیں کرنا قتل کرامہ نے ملدس نہیں ہو رہا پھڑنا نہیں ہے پھڑوانا نہیں ہے مارنا نہیں ہے انہوں نے دھکنا نہیں ہے. ایک قرآنہ دا گھر سے نکالے گئے ماریا گیا انہوں نے قتل کیتا گیا انہوں نے بے گناہ پکڑیا گیا لیکن تماشا دیکھو بدماشی دیکھو پہلے پھڑوانے میں پہلے پھڑوانے
حضرت اوس دونوں کا کم سے کٹ مار کرنا لڑائی کرنا عرب دے ترائے یہودیاں دے قبیلے سن دو دل دے اوس نال ایک رل گیا حضرت نال پارٹیاں بن بڑیاں سن دو بڑیاں پارٹیاں کنیاں نے دو بڑیاں پارٹیاں کنیاں نے دو ایک طرح پارٹیاں نہ کر گئی ہوں کی کرتا سی یہ جڑے بڑیاں پارٹیاں سن انہاں دا کم ہی کو سورا دے بندے پٹڑا چکڑا مارنا دوجے پھر کی کرتے سن انہاں نے پھڑتے پڑھاتے سن مارتے سن انہاں دا کم یہی سن توجہ ہے نا اب رزلٹ کیا نکلا جب وہ بندے مار رہے ہوتے سن پھڑ رہے ہوتے سن کوٹ رہے ہوتے سن دوسرے قبیلے والے وہ تو چپ کر کے بیٹھے رہنا جب پھڑے جانا مارے جانا سر چلے جانا انہاں کھولو اے سادے بندے چھوڑ دو پیسے لاؤ فدیہ لاؤ مان لاؤ لوگ اپنا ایک ہی چول مار رہے ہو آخر نہیں سانو کتاب میں الہی دا حکم ہے کہ بندیاں نال تسی تعامل کرو کہ قرآن ہے نہیں ایک کتاب نہیں یہ تو اندر دی شیطانیت ہے کتاب پہ عمل کرتے تو پھر ان کو مارنے سے روک کے مرنے نہ دیتے کتاب نہیں یہ اندر دی خباثت ہے جتنا دین پسند ہے تسی دسو بھائی اگر اب انتظار ہے عرب سے لے کر پاکستان تک سب کو کب تک فلسطین کے لاکھوں بچے مریں گے جب مریں گے پھر سامان کے ٹرک چلیں گے تب نہیں روکا جب مر رہے ہیں مرن گے پھر سعودیہ کی 1000 ٹرک آ رہے ہیں کمبل آ رہے ہیں جن کے لیے اسلامی مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے برادر اسلامی ملک سعودیہ عربیہ کمبل ترکی کویت بحرین مراکش اب یہ انتظار ہو رہا ہے کب مریں گے اب یہ انتظار ہے یہودیت جس وجہ سے پٹی یہی وجہ تھی اب یہ انتظار ہے مرنے تسا دسو بھائی 56 اسلامی ملکہ چوں صرف 30-40 سربراہ چپ کر کے ٹر جاندے بیت المقدس اجتماعی نماز پڑھ کے کہتے ہم عالمی دنیا ہم آ گئے اپنی بیٹیوں کے سر پر جب رکتی کے نام لیکن سنو بزدلو اس غیرت مند قوم کے طرف سے بتانا چاہتا ہوں جنگ رکے گی نہیں ہم چھپیں ہم جائیں نہ جائیں یہ بڑھنے والی ہے امام محمد مہدی جلوہ گر ہوں گے مدینے دیا کھجورہ مرنے نہیں ہونا زمزم دیا کپیاں لے کے نہیں ہونا باپے اور جہاد پہ پیر کرنی ہے 1 لاکھ سے زائد مسلمان کچھ میں جائیں گے ماریں گے مریں گے اور پھر دنیا دیکھے گی بیت المقدس پر محمد کے دین کا پرچم لائے تمہیں لگی ہے کل ان کو بھی لگی تھی یہ جب انہوں نے دین چھوڑیا شریعت چھوڑی نبی انہوں کڑ کی تھی کی ہویا ہر جگہ تے ذلیل ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب ذلیل ہوندے رہے کسے ملک بنا نہ دیتی محلے داروں نے ٹھڑایا مکانہ والے کھڑیا مسلمانوں نے کبھی تکلیف نہیں دی تھی عیسائیت نے کچلا یہودیت کو اصل جاہل انپڑھ مولوی صرف یہی کہنے ہیں ان کے قدموں میں لے تو نہ بس قرآن نے بتا دیا ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک قوم یہودیت ہے 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے بلا کے مارا 60 لاکھ کو انہیں کہا پہلے ننگا کرو ننگا کیا
اس نے کہا ان کے بال کاٹو، عورتوں مردوں کے بال کاٹو، اس نے کہا کلین بنا کے مجھے دکھاؤ۔ یہودیوں کے بالوں کے کلین بنائے گئے، ان کے وجود کے ٹکڑے کیے گئے، چلتی ہوئی مشینوں کے ان کے پیسز کو ڈالا گیا، پھر ان کو کڑاہوں کی صورت میں ڈال کے آئل نکالا گیا۔ یہودیت اتنی ذلت رسوائی کی بھٹیوں سے گزرتی ہوئی آئی، کتنی صدیوں تک کتنی مری ہوگی، کتنی کچلی ہوگی، کتنی ذلیل ہوئی ہوگی، کتنی کٹی ہوگی، کیوں؟ نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے نعمت کیا دی تھی؟ آپ اندازہ کریں، یوٹیوبر چینل کو کون بتائے جو کہتے ہیں باب شاہد کوئی کوئی دریا تھا، طاقت پہ گھمنڈ کرنے والا، اسلحہ پہ ناز کرنے والے کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اسی پانی میں نبی کے ساتھ والوں کو راستہ دے کے بتایا، اساں چنگیاں نال لگن والے ڈوبن نہیں دے دے، جنہوں نے طاقت پہ ناز کیا مارے گئے۔ لیکن خدا کی نعمتوں سے انحراف کرنے والی قومیں بات بچتی نہیں ہے۔ محلہ سکون اور اطمینان، میں 5 دھیاں دا پیو ہاں، میں پیدا کرنے والا کی عزت کی قسم ہے، میں اپنی دھیاں کو فلسطین کی دھی زیادہ پیاری۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو، اپنے معصوم بچے کو گھر میں ٹہلتا دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ یہ تو گھر کے نیچے، چھت کے نیچے باپ ماں کے سامنے چل رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بیٹا 5 سال کا، جس کے 14 افراد کو ایک کفن میں لپیٹ کے اجتماعی قبر میں دفن کر دیا۔ خادم خورشید کو ٹھنڈے کمرے میں 2 کروڑ کی گاڑی میں، 10 کروڑ کے گھر میں، آپ 20 کروڑ کے بنگلے میں، 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی مدد کر۔ کچھ کہتے ہیں اللہ ابابیل بھیج، ابابیل کیوں بھیجے؟ ایسا مر گئے ہیں، اللہ سامنے بھیج، اللہ ہمیں بھیج، ابابیل کیوں بھیجے؟ ہمیں بھیج، ہمیں بھیج۔ کیا رزلٹ نکلا؟ وہ جو 14 افراد گھر کے مرے اجتماعی قبر میں دفن، ان پر روتا ہوا ایک بچہ کہہ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا کچھ نہیں بچا، اب قیامت بھیج دے، میری دعا سنی جائے گی اور نہیں سنی جائے گی؟ اس کے بعد امت اطمینان کا سانس لے گی، ہم اطمینان کا سانس لیں گے۔ مولوی پیر سنی دیوبندی وہابی شیعہ کچل دیے گئے بچے، کیا اس باپ کو کیا جواب دو گے جو اپنے پوتوں کی کٹی ہوئی میتوں کے کہہ رہا تھا بچوں جب آقا کو ملنا تو شکایت کرنا آقا، جب ہمارے کفار ہمارے ٹکڑے کر رہے تھے تو آپ کی امت اس وقت عیاشیوں میں مصروف ہے۔ ہم کون سی کامیابی کے تقاضا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یوٹیوبر کیا کہتے ہیں مولوی کو پتہ نہیں، مروانا چل رہا۔ ہم نے کہا بھائی ہماری تاریخ ہے پیارے، 313 حضور لے کے آئے، حجرے میں دعا نہیں مانگی، گھر میں دعا نہیں مانگی، تیار کیا، تربیت کی، ٹریننگ دی، لے کے چل پہ، کسی کو سواری نہیں، کسی نے وجود کے پورے کپڑے نہیں، کسی کو ہتھیار نہیں، لے کے آ گئے، رکے نہیں، کچھ دے آ رہے ہیں، تیرا جذبہ کیے انہیں پہ اشارہ کرو، پہاڑوں کو چھین لئیے، تیرا جذبہ کیے سمندر کو تو جائیے، تیرا جذبہ کیے حضور دشمن دن میں چتارے دکھائیے۔ حضور کو شوق کہہ رہے اللہ میں ٹریننگ کی تربیت دیتی ہے، انہوں نے جذبے میں دلچسپ آ گئی ہے، ان کے جذبات کو اللہ نے پھر کیا نور بخشا۔ پہلے تیار کیتے حضرت صاحب جو بلکہ سنی وہابی شیعہ صاحب، ہندی سندھی پنجابی بلوچ پٹھان صاحب پہلے تیار کیتے، ان سے پیر سے ٹھنڈے حجرے دعا مانگنے، حضور اللہ کے معبود نبیوں کے سلطان وجہ تخلیق کے کائنات لے کے میدان میں آ گئے، میدان کھڑے کر دیتے، میدان اتار دیتے، پھر چھٹے آتے اللہم انتو لبھاظ النشاب لا تیمد بادغا فی الارض، اللہ تیرے میرے شرم لیک لاغیہ اگر میرے بیلی مارے گئے تو بھی سن لے، ایک دھرتی پہ تیرا نام لیڑ والا بھی کوئی باقی نہیں ہوئے گا۔ ایک گھر چ دعا نہیں منگی، میدان اتار کے صوفی صاحب، علامہ صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب میدان میں اتار کے دعا مانگی گئی کہ جب وہ میدان اترے حضور نے دعا شروع کی تھی، اللہ فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی
فرشتے اللہ 1000 فرشتہ جا کے میرے نبی دے غلام نال شانہ بشانہ لڑ کے دشمنوں کو پھڑکاؤ. فرشتے چلے, فرشتے ہیں ایک دوسرے میں آکے ہونا ہے, یا اللہ سن تو لڑنے نہیں آتا, تلوار تو پھڑنی نہیں آتی, یہ سب تسبیح لے آؤ. فرمایا ہوئے گا آج میں تمہاری فکر دیکھوں یا میں اپنے یار کے لبوں کی حرکت دیکھوں. راضی کہتے ہیں حضور دعا میں مصروف تھے اور ادھر سے جبریل گھوڑے پہ آئے. حضور نے دیکھ کے فرمایا ابو بکر جبریل دیکھ رہا تیرے دیا امامہ پا کے آگے. 1000 آیا, پھر بسلاسل پھر 3000 آیا, پھر 5000 فرشتے آگا بدر میں رکھ تھوکیاں جوڑا تھے. ہکو بھی تا سکتا تو سمجھو کہ ہکو کل اسرائیل پاک آ جانا کہ کافر ورکو کر کے آتا حضرات میرا نام اسرائیل جے کہ تو آدھے لے آیا کہ جیسے تو سب چوپو تو نکی کیا کوئی حکمی میدان میں چھوڑا ہے. اللہ نے جبریل کو اکیلے اسرائیل کو اکیلے نہیں بھیجا, فرمایا 5000 جاؤ. آئے لڑے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. جوڑا تے رکھ ٹھوکیاں, چنگا کٹیا, مجیا, بھڑکایا, مارے گئے دشمن. اللہ نے مصطفیٰ کو فتح و نصرت سے نوازا. حضور کے غلاموں میدان میں اترو گے تو دعا کرے گی اتری نا, روئیے نا, بولیے نا. اور جتنا ماشاءاللہ پنجاب پاکستان دے حکمران سبحان اللہ نواں وزیر اعلیٰ صاحب آئے سبحان اللہ, محسن نقوی صاحب آئے نے, انہاں کہہ کے 28 اکتوبر سے رہ کے 12 نومبر تک لاہور ناچ گانا چلے گا. میں پیارے وزیر اعلیٰ صاحب کچھ دن روک, جب تیری ماں کی میت گھر میں پڑی ہو, بہن کی میت گھر میں پڑی ہو, بیٹی کی باپ کی میت گھر میں پڑی ہو, اس وقت ناچ گانا کرنا تاکہ پتہ چلے ہم کون لوگ. اللہ پاکستان کے بچے ڈسکس کر رہے ہیں چھٹا کہیں مارے ہے, ادھر سے 1 منٹ میں 2 شہادتیں ہو رہی ہیں. اور مسلمانوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹیم ہاری کیوں, چھکا بجیا کیوں, فلانا آؤٹ کیوں ہوا. میں کہ انڈیا کے بغیرت حکمرانوں نے کہا تھا ہماری ٹیم پاکستان میں نہیں جائے گی, اسا انڈیا چلا رہا, اسا انڈیا ہو گیا, سب کو پہلے گل نہیں کر لے یہ چس وہ کم از کم کو غیرت کی سے پوسیبلی سے کھلاؤ, کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہوتے تھے. اور پھر کیا ہوا, ایک چیف سلیکٹر صاحب 30 لاکھ 35 ماہانہ لینے والے نے کہا قانون ہم نے ایسے بنائے ہوئے گئے, اگر مجھے قبل از وقت بھیجو گے تو 1.5 کروڑ روپے دو گے. اس پیون 3 مہینے کا 1.5 کروڑ چپ کر کے دے دیو کہ جیسے 3 سال ہیڈ ماسٹر پڑھایا ہے یہ کتے طرح بڑھ دیو. اس کا جرم کیا ہے, جس قوم نے ناچنے گانے والوں کو سپورٹ کیا ہو انہوں نے کہا پھر ملالہ نے چول پیدا کیا ہے کہ جس کی ماں نے لوری قرآن کی دی ہو پھر پیدا ہونے والا بھی بابا رضوی ہوتا ہے. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں, سنو بنی اسرائیل اسی وجہ سے ذلیل ہوئی. ہم خدا نہ خواستہ اسی کے منتظر تو نہیں. اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اندر آؤ, باہر آؤ, ظاہر آؤ, باطن اور نہ کریں. قرآن کو, دین کو, شریعت کو اسی طرح ہم سمجھے جس طرح اللہ نے ہمیں یہ دین دیا. دین مکمل ہے اور اس کے غلبے کا اعلان پروردگار نے فرمایا. آخر میں یہ بات عرض کروں, جب اصل دل پر لوگ مولوی لوگ ہم نے سنا پیزا, برگر, کو فلانا ڈھیمنا یہ ان کی مصنوعات ہیں. دوسرا شریف لوگوں میں تھوڑا فائدہ اٹھا کے ان علماء کی سرپرستی کا سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جب اسرائیل نامی شیطانی ریاست کو تسلیم نہیں کیا تو اس بغیرت ریاست کے مصنوعات میرے پاک وطن میں گیرا اٹھا لے آئے.
اسے کم ہم نے مانا نہیں میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا یہ باقی یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا میں استعمال ہو سکتا ہے. جب ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا کون بغیرت کون کتا اس ملک میں ان بغیرتوں کی مصنوعات کو لایا ہے؟ اگر کوئی بغیرت کس لیے لایا کہ ان کے ٹیکس پہ ہمارا ملک چلے گا تو کیا کرنے تیرے جب مرتے جانے. ہم ٹیکسوں پہ چلنے والے نہیں ہیں, ہم محمد عربی کے سہارے پہ چلنے والے ہیں. سارے نہ بولو ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں پھر اور اس چیز کی تحقیق کی جائے کون لایا اور اتنی گندیا گھٹیا کمپنیوں کو. اور دوسری بات میں اپنے ہر ضلع کی انتظامیہ میں ہر روز ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بڑے بڑے عہدوں اور کرسیوں پہ بیٹھنے والوں, آپ کو یہ منصب یہ عہدے اس ملک کی وجہ سے ملے ہیں. آپ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں اور دیکھیں کہ ملاوٹ کہاں ہو رہی ہے, دو نمبری کہاں ہو رہی ہے. دھوکہ اگر 20 مردانے پڑولیوں سے پڑھ لیندے سو کہ کھاد تو اڈے پیو پڑھانی ہے. ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھو. ٹیچروں کے لیے ہے تو باقی ملاوٹ کرنے والی فیکٹری پر کیوں نہیں ہے؟ گھٹیا مصنوعات بنا کے ملک اور اسلام کو بدنام کرنے والے ادارہ گرفت میں کیوں نہیں ہے؟ وہ سب کو لانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور ان سب معاملات میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا, گھی ملاوٹ, دودھ مرچ اور ہر کام میں کیوں. جب میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں نا میری تقریر سن کے تو وہ خوش ہوتا ہے. جب صبح کو اٹھ کے آپ اور میں تہجد پڑھتے ہیں بچہ خوش ہوتا ہے, میرا بغرا نہیں, پھر ہوتا بھی یہ تہجد پڑھتے ہیں, پھر حاجی ہوئی اس کے بعد تہجد پڑھ کے حاجی ہوئی پھر پڑھ دیں فجر کی نماز جماعت مار, پھر حاجی ہوئی جماعت پڑھ کے اونچا اونچا درود پڑھ کے گھر آتے بچہ نے ایک لوگ پڑھ کے نہ دیکھتے, پھر حاجی ہوئی گھر سپارہ منزل کا پڑھ دیں بچہ نے ایک لوگ قرآن پڑھ رہے, پھر حاجی ہوئی 5 تسبیحاں درود دیا, 5 تسبیحاں استغفار دیا, پھر حاجی ہوئی مجھ چوندے گاں چوندے, پھر حاجی ہوئی 5 کلو 8 کلو حاجی ہوئی نہیں کر دیں 5 کلو 8 کلو بڑھانے. کہ بچہ کیا ہے ابا تو مسلمان ہے دل تو بے ایمان ہے, یاد ہے محسوس نہ کرنا ملتان کے اوپر انتظار کر رہے ہیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے آؤ آج اہل سنت کے ایک مرکز میں بیٹھ کر ہم اپنی اوقات و بساط کے مطابق عہد کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. میری پتر جیدہ حد تلے اگر وہ دو فوٹو پچھے ایک خاجہ شباز شریف نہ لڑے ایک تیرہ سے بلی جاتا ہے. آج کوئی جھوٹ نہیں بولا گے, آج کوئی دھوکہ نہیں دیا گے, 2 نمبری نہیں کریں گے, ملاوٹ نہیں کریں گے, رشوت نہیں لما گے, سود کے کاروبار نہیں کریں گے, پڑوسی دا حق نہیں مارا گے, بہنا بھرانا دے حق نہیں مارا گے, بے حیائی بدکاری باشی اریانی نال نہیں جڑا گے, ختم نبوت دے دشمن نال تعلق نہیں رکھا گے, صبح دا آغاز اماں تے باپے دیا جتیاں سیدھیاں کر کے کریں گے, کم تے سکول کالج مارکیٹ جان لگیا اماں دے پیر تے باپے دے ہاتھ چوم کے جاواں گے, دودھ تے پانی نہیں ملا اچھا موسٹلی شاید وہ چاہتے ہیں اگلے دن میں آپ کیا کدو تو ایک بزرگ بولے سکا علامہ صاحب کوڑ نہیں مریا انشاءاللہ یکم کیوں کہ اللہ کی قسم یکم تک پیسے